بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن صفحہ نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ قاعدہ مستعاذ بھی جس کی پناہ چاہی گئی پر با اور ترجمہ میں کی آتا ہے، اور مستعاذ منہ جس سے پناہ چاہی گئی پر من اور ترجمہ میں سے آتا ہے۔ طالب علم اس میں کبھی غلطی کر جاتا ہے جو خطرناک غلطی ہوگی۔ تعوذ سنت ہے، مومن بھی شیطان سے متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے تلاوت سے پہلے تعوذ سنت ہے، اور تعوذ صرف تلاوت کے وقت مسنون ہے اور کتاب پڑھتے وقت مسنون نہیں۔ تعوذ کا حکم سورۃ النحل آیت 98 میں ہے، اور جمہور کے نزدیک امر استحباب کے لیے ہے۔ استعاذہ کی حکمت۔ تلاوت سے پہلے استعاذہ کی حکمت یہ ہے کہ جو شخص سمجھ کر تلاوت کرتا ہے، شیطان اس کو بہکانے کی اور اس کی فکر و فہم کو غلط راہ پر ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ لینی ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ فکر و فہم کو گمراہی سے بچائیں اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیں۔ اگر قاری قرآن ایسا کرے گا تو امید ہے وہ قرآن کی باتوں کو صحیح سمجھے گا، ورنہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو بھی اہم کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے، اور تلاوت قرآن اہم کام ہے، پس تعوذ کے بعد تسمیہ چاہیے۔ اور حدیث میں ہے کہ دروازہ بھیڑو تو بسم اللہ کہہ کر بند کرو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھانکو تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانکو، غرض کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہوتے وقت اور اترتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے، یہ قرآن کی مستقل آیت ہے۔ سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ بالیقین قرآن کا جز ہے، اس کا منکر کافر ہے اور اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے جو 113 جگہ بسم اللہ لکھی گئی ہے، اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بسم اللہ نہ تو قرآن کا جز ہے، نہ مستقل آیت ہے، اور نہ کسی صورت کا جز ہے۔ شاید ان کے خیال میں سورۃ نمل کی آیت ہی کو ہر صورت کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ دوسرا نظریہ، احناف کے نزدیک سورہ نمل کی بسم اللہ کے علاوہ ایک اور بسم اللہ قرآن کی مستقل آیت ہے، اور وہ فصل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ دور عثمانی میں جب مصحف تیار ہوا تو صحابہ کے مشورے سے اسی بسم اللہ کو ہر صورت کے شروع میں لکھا گیا۔ اس لیے احناف کے نزدیک تراویح میں کم از کم ایک جگہ بسم اللہ جہراً پڑھنا ضروری ہے، ورنہ قرآن ناقص رہے گا۔ تیسرا نظریہ، امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے میں یہ قرآن کی 113 آیتیں ہیں، یعنی صورتوں کے شروع میں جتنی بسم اللہ ہیں وہ سب آیات قرآنیہ ہیں۔ پھر یہ مستقل آیتیں ہیں یا مابعد صورت کا جز ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ تو شوافع کے نزدیک بالاجماع فاتحہ کا جز ہے۔ وہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ ہی کو قرار دیتے ہیں اور صراط الذین سے آخر تک ایک آیت شمار کرتے ہیں، اور باقی بسم اللہ کے بارے میں شوافع کے مختلف اقوال ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ ہر بسم اللہ مابعد صورت کا جز ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ کے اس مسئلہ میں 3 قول ہیں، تینوں مذاہب کے موافق ہیں۔ غرض یہ مسئلہ منصوص نہیں، اجتہادی ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ ان اختلاف کرنے والوں میں سے کسی کو نہ تو ایمان سے خارج کیا جائے گا نہ گمراہ قرار دیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کریم کی پہلی اور نہایت اہم صورت ہے۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کے متعدد نام ہیں۔ جو چیز مختلف کمالات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور زبان میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہوتا جو سب کمالات پر دلالت کرے، متعدد ناموں سے ان خوبیوں کو واضح کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنہ ہیں، کیونکہ ان میں کمالات بے حساب ہیں، اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صفاتی نام ہیں، اور اسی وجہ سے ایک شخص کو مولوی، مولانا، حافظ، قاری، مفتی، قاضی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الصلاۃ، نماز کی صورت۔ یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے ایک حدیث قدسی میں اس کو الصلاۃ فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نمازی کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے۔ 3.5 آیتوں میں اللہ کی صفات کا بیان ہے اور 3.5 آیتوں میں بندے کی دعا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ نمبر 2، سورۃ الحمد، وہ سورت جس کا پہلا کلمہ الحمد ہے اور جس میں اللہ کی بھرپور تعریف ہے، توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا بیان ہے، یعنی معبود وہی اکیلے ہیں اور وہی کائنات کے پالنہار ہیں۔ نمبر 3، سورۃ فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن کریم کا دیباچہ پیش لفظ فتح کے معنی ہے کھولنا اور فاتحہ کے معنی ہے ہر چیز کا آغاز۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی پہلی سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، 2 وجہ سے ہے۔ ایک، یہ سورت قرآن میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ دوم، نماز میں قرات اسی سورت سے شروع کی جاتی ہے۔ امام بخاری کی بات پوری ہوئی، اس لیے اس کو کسی پارے میں شامل نہیں کیا۔ پہلا پارہ الف لام میم یعنی سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر فاتحہ کو پہلے پارہ میں شامل کرتے تو وہ اسی کا پیش لفظ ہو کر رہ جاتا، حالانکہ وہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ نمبر 4، الکتاب، قرآن کی ماں، یعنی اصل ماں سے اولاد متفرع ہوتی ہے۔ اس صورت میں پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ آ گیا اور اسی صورت کے مضامین پورے قرآن میں پھیلائے گئے ہیں۔ آگے جب اس صورت کے مضامین کا خلاصہ بیان کروں گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور اسی نام کے ہم معنی اس صورت کا نام القرآن بھی ہے۔ نمبر 5، الشفاء، الرقیہ، منتر، الکافی اور الوافی بھی اس صورت کے نام ہیں۔ حدیث میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس صورت کے ذریعے عام بیماریوں کو اور خطرناک بیماریوں، زہر وغیرہ کو جھاڑا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس صورت کے ذریعے ایک سانپ کاٹے کو جھاڑا تھا اور وہ شفا یاب ہو گیا تھا۔ میں بھی ہر بیماری کو اس صورت سے جھاڑتا ہوں اور باذن اللہ شفا ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے نام المثانی، بار بار پڑھنے کی صورت، القرآن العظیم اور الاساس، بنیاد بھی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں کی کثرت اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ علاوہ ازیں احادیث میں اس کے اور بھی فضائل آئے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن میں نازل نہیں کی گئی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ نمبر 2، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازہ سے ایک فرشتہ اترا، عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھیں گے تو ان میں جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں گی۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے لیے اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ آدھی صورت کا تعلق مجھ سے ہے اور آدھی کا تعلق بندے سے ہے۔ اس میں بندے کی دعا ہے اور بندہ جو چیز مانگتا ہے میں اس کو وہ چیز دیتا ہوں۔ تشریح۔ الحمدللہ بہترین دعا اس لیے ہے کہ دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے دل و دماغ عظمت خداوندی سے لبریز ہو جائیں اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو۔ دوم، وہ جن کے ذریعے دنیا و آخرت کی خیر طلب کی جائے اور شر سے حفاظت کی درخواست کی جائے، اور الحمدللہ میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ ستائشوں سے کے سزاوار اللہ تعالی ہیں اور اس کا دل نیاز مندی اور عاجز مندی سے بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے اور شکر سے نعمت بڑھتی ہے، پس حمد کرنے والا دارین کی سعادتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، شرور و فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید اور آخرت اور رسالت کا اثبات ہے اور سارے دین کی طرف اشارہ ہے۔
پہلے دو باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ ان میں ترتیب بھی یہی ہے، مگر کبھی قرآن کریم بیان عقائد میں کسی خاص وجہ سے ترتیب بدلتا ہے۔ اسی صورت میں پہلے توحید کا، پھر آخرت کا، پھر رسالت کا بیان ہے۔ ایسا خاص وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم عام طور پر بات قریب سے بیان کرتا ہے مگر کبھی دور سے لیتا ہے۔ توحید اور آخرت کو تو راست سے بیان کیا ہے، مگر رسالت کے مسئلہ کو مومنین کی ہدایت کی دعا کی صورت میں ذکر کیا ہے۔ آدھی صورت میں مومنین کو ایک دعا کی تعلیم دی ہے، وہ اللہ سے ہدایت طلب کریں، اور ہدایت دینی رہنمائی اللہ تعالی رسولوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ اسی طرح رسالت کا مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ پھر ہدایت عقائد اعمال کے مجموعہ کا نام ہے، اور اس کے لیے تذکیر اور موعظت ضروری ہے۔ انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات اسی مقصد سے ذکر کیے ہیں، نیز پند و نصائح بھی ضروری ہیں۔ اس طرح رسالت، دلیل رسالت، قرآن کریم اور اس کے تمام مشمولات کی طرف اشارہ ہو گیا، اور سورۃ الفاتحہ ام الکتاب اور ام القرآن بن گئی۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ الحمدللہ ہی میں توحید الوہیت کا بیان ہے۔ الف لام استغراقی ہیں، یعنی ہر حمد اللہ کے لیے ہے، اور حمد کے معنی ہیں کسی کے ذاتی خانہ زاد کمالات، خوبیوں کو تعظیم کے طور پر قول سے یا فعل سے سراہنا، اور ہر کمال کے مالک اللہ تعالی ہیں۔ دوسروں کو جو بھی کمال حاصل ہوا ہے وہ اللہ کے دین ہے، بس کسی کی کوئی تعریف نہیں۔ تعریف صاحب کمال کی ہوتی ہے، اور تمام کمالات کا مرجع اللہ کی ذات ہے، اور کمالات میں سب سے بڑا کمال معبود ہونا ہے۔ یہ کمال بھی دیگر کمالات کی طرح اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ قابل پرستش وہی ہیں، یعنی توحید الوہیت ہے۔ اور رب العالمین میں توحید ربوبیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سارے جہانوں کے پالنہار ہیں۔ رب کے معنی ہیں کسی چیز کو وجود بخشنا، نیست سے ہست کرنا، پھر اس چیز کی بقا کا سامان کرنا تاکہ وہ وجود میں آ کر ختم نہ ہو جائے، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھا کر منتہائے کمال تک پہنچانا۔ یہ 3 کام اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ پس کائنات کے پروردگار بھی وہی ہیں، اور یہی توحید ربوبیت ہے۔ اور دونوں توحیدوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ چولی کرتے کا بالائی حصہ اور دامن زیریں حصہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا نہیں ہوتا۔ پس جو معبود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندوں کو پالے، جو پالنہار ہے وہی قابل پرستش ہے۔ دوسرا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ پالے کوئی اور سر نیاز خم کرے دوسرے کی چوکھٹ پر، اس سے زیادہ نامعقول بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جاننا چاہیے کہ رحمان رحیم سے عام ہے، کیونکہ رحمان میں 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4، اور کثرت مبانی کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے۔ بس الرحمانی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال: دنیا میں کافر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باغیوں کو کیوں پالتے ہیں؟ جواب: وہ رحمان ہیں اور بے حد مہربان ہیں۔ اس دنیا میں ان کی رحمت ہر کسی کے لیے عام ہے، اس لیے کفار کو بھی روزی دیتے ہیں۔ پھر الرحیم بطور استثناء آیا ہے، رحیم خاص ہے۔ آخرت میں اللہ کی مہربانی صرف مومنین کے لیے ہوگی، رحمت کا عموم اس جہاں تک ہے۔ پھر مالک یوم الدین خصوصیت کی دلیل کے طور پر آیا ہے۔ آخرت میں رحمت مومنین کے ساتھ خاص اس لیے ہو گئی کہ اس دن تنہا اللہ ہی مالک ہوں گے، کسی کی مجازی ملکیت بھی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں مجازی ملکیتیں ہیں۔ کافر کے گھر میں گیہوں کا بھرا ہوا ہے اور وہ اس کا مجازی مالک بھی ہے، پھر بھی وہ بھوکا مر جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس دنیا میں اللہ سب کو رزق پہنچاتے ہیں، اور آخرت میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی اس دن مالک ہوں گے۔ بس وہ وفاداروں کو نوازیں گے اور غداروں کو محروم کریں گے۔ اس طرح آخرت کا مسئلہ رسالت کے مسئلہ سے پہلے زیر بحث آ گیا۔ نیز آخرت کے مسئلہ کی تقدیم کی اور رسالت کے مسئلہ کی تاخیر کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہدایت طلبی کا جواب سورۃ البقرہ کے شروع میں ہے، اس لیے اس سے اتصال کے لیے بھی رسالت کے مسئلہ کو مؤخر کیا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین گریز کی آیت ہے۔ گریز شاعری کی اصطلاح ہے۔ قصیدہ میں تمہید اور مقصد کے درمیان جو شعر آتا ہے وہ گریز کا شعر کہلاتا ہے۔ اس کا من وجہن تمہید سے تعلق ہوتا ہے اور من وجہن مقصد سے۔
بس ایاک نعبد کا تعلق ما سبق سے ہے، بعض جب معبود اللہ ہی ہیں تو بندگی بھی انہی کے لیے ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین گویا سوال ہے اور آگے ہدایت کا سوال آ رہا ہے، پس یہ آگے کی تمہید ہے۔ پھر ایاک نعبد، پھر اہدنا الصراط المستقیم میں بندوں کو ہدایت طلبی کی دعا سکھلائی ہے۔ یہ بندوں کی سب سے بڑی حاجت ہے۔ اللہ تک اور جنت تک پہنچنے کی راہ معلوم ہو جائے تو زہ نصیب، اور چونکہ ہر شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا، اس لیے جو راہ قرآن بتائے گا اس کو ہر شخص نہیں جان سکتا، اس لیے مثبت و منفی پہلوؤں سے محسوس مثالوں سے صراط مستقیم کو مشخص کیا ہے۔ جن بندوں پر اللہ نے فضل فرمایا ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ نبوت کا دور تو ختم ہو گیا، باقی تین ہر زمانہ میں موجود ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں انبیاء کی سیرت موجود ہے، ان کے حالات پڑھے اور موجود دین کی راہ پر گامزن ہو تو وصل حبیب نصیب ہوگا، منزل مقصود تک پہنچے گا۔ اور منفی پہلو سے مغضوب علیہم اور ضالین کی راہ سے بچے، جو صراط مستقیم سے ذرا ہٹا ہے وہ گمراہ ہے، اور جو فی شقاق بعید ہے یعنی گمراہی میں دور تک نکل گیا وہ مغضوب علیہ ہے، اس کے سائے سے بھی بچے۔ نزول قرآن کے وقت مسلمانوں میں ان کی مثالیں نہیں تھیں، اس لیے مغضوب علیہم کا مصداق یہود کو اور ضالین کا مصداق نصارہ کو بتایا، مگر اب گھر میں مثالیں موجود ہیں۔ جو فرقے اہل سنت والجماعت کے طریقہ سے تھوڑے ہٹے ہوئے ہیں وہ گمراہ ہیں، اور جو اتنا ہٹ گئے ہیں کہ دائرہ اسلام سے بھی نکل گئے ہیں وہ مغضوب علیہم ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے۔ پھر اگلی سورت قرآن کریم کے تذکرہ سے شروع ہوگی، اور قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے اور فاتحہ میں ہدایت کی دعا مومنین نے کی ہے، اس لیے ھدی للمتقین میں پرہیزگاروں کی تخصیص کی ہے، ورنہ قرآن ھدی للناس ہے۔ تنبیہ: ہدایت دینی رہنمائی کے لیے عقائد کا بیان بھی ضروری ہے اور احکام کا بھی، ترغیب و ترہیب بھی ضروری ہے اور پند و موعظت بھی۔ اس طرح ہدایت طلبی کی دعا میں قرآن کریم کے سارے مضامین کی طرف اشارہ آ گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔